غم کی راتیں ہیں، عزا کے دن شروع ہوئے چاہتے ہیں، اور میری کوشش ہوگی کہ زیادہ سے زیادہ مومنین کی آنکھیں جو ہیں وہ باوضو ہوں۔ خدا کی قسم یہ حسین کا کچھ کم کرم نہیں ہے کہ آپ فرش عزا پر آئیں۔ مادر حسین نے ہمیں پھر مہلت دی ہے کہ میرے لال کے غم میں آنسو بہا کر اپنے آپ کو پاکیزہ کر لو۔ اور میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں، ہر مجلس کو آخری مجلس سمجھ کر سنا جائے۔ نہ جانے کتنے مومنین جو پچھلے سال تھے آج ہمارے درمیان نہیں ہیں، قبر میں جا کر احساس ہوگا کہ حسین پر رونا کتنی بڑی عبادت تھی۔ صادق آل محمد فرماتے ہیں، حسین پر آنسو بہانا گناہان کبیرہ کا کفارہ ہے۔ من بقا علی الحسین او ابقا او تباقا وجبت لہ الجنہ، نفس المحموم لظلمنا تسبیح ای انفاسکم فیہ تسبیح۔ مولا فرماتے ہیں کہ جب ہمارا عزادار ہمارے غم میں فقط مغموم ہوتا ہے نا، یعنی اس کا جب نفس مغموم ہوتا ہے تو خدا اس کے اس نفس مغموم کو تسبیح شمار کرتا ہے، یعنی ہر سانس یہاں پر تسبیح پروردگار میں شمار ہو رہی ہوتی ہے۔ عزاداران امام حسین، آپ بڑے خوش نصیب ہیں، آپ محرم کا چاند بڑی کھلی فضاؤں میں ملاحظہ کریں گے، مگر علی کی بیٹی نے یہ محرم کا چاند جنگلوں میں دیکھا ہے۔ آپ بڑے خوش نصیب ہیں، یہاں ایئر کنڈیشن لگے ہوئے ہیں، بڑی آسانی سے ہم عزاداری کر رہے ہیں، ذکر حسین کر رہے ہیں۔ تاریخ گواہ ہے حسین کے اس فرش عزا کے لیے مومنین نے نہ جانے کتنی قربانیاں دی ہیں کہ کسی بھی صورت پر کسی بھی انداز میں فرش عزا قائم رہے۔ تاریخ میں ملتا ہے ایک مومنہ تھی جو ہر سال اپنے گھر پر عشر محرم الحرام کا اہتمام کیا کرتی تھی۔ ایک برس وہ آیا کہ جب اس کی کنیز وفات پا گئی، محرم کا چاند طلوع ہوا، چونکہ وہ خود ضعیفہ تھی، بوڑھی عورت تھی، اس نے نیت کی چونکہ وہ خود خدمت نہیں کر سکتی، لہٰذا اس نے ارادہ کیا کہ اس بار وہ اپنے گھر پر محرم الحرام کے عشرے کا اہتمام نہیں کرے گی۔ یا اتنا سوچ رہی تھی کہ دروازے پر دستک ہوئی، ایک سیاہ لباس میں ملبوس بی بی دروازے پر دستک ہوئی، یہ ضعیفہ مخاطب ہوئی، کہا یہاں ہر سال عشر محرم الحرام میں حسین کا ذکر ہوتا تھا، کیا اب کے بار نہیں ہوگا؟ اب یہ ضعیفہ اسے بتاتی ہے کہ دیکھیے میری ایک کنیز تھی، وہ وفات پا گئی ہے، میں بوڑھی ہوں، ضعیفہ ہوں، میرے اندر اتنی طاقت نہیں ہے کہ میں ہر روز مومنین کی خدمت کر سکوں۔ اب یہ سیاہ برقعے میں ملبوس بی بی اسے کہتی ہے، یہ بتا وہ کنیز کرتی کیا تھی؟ کہ وہ کھانا پکاتی تھی، فرش عزا کو بچھاتی تھی، صفائی کرتی تھی، جب مجلس تمام ہوتی مومنین کی خدمت کر کے وہ واپس مومنات کی خدمت کر کے واپس چلی جاتی تھی۔ اب یہ بی بی کہتی ہے اگر یہ ساری خدمت میں کروں پھر حسین کی مجلس کروائے گی، پھر حسین مظلوم کا ذکر کروائے گی؟ کہاں اگر آپ یہ خدمت کریں میرا ساتھ دیں تو ضرور کرواؤں گی۔ محرم کا چاند طلوع ہو چکا، اگلا دن آیا، روز یہ بی بی آتی، مومنین کے لیے کھانا بناتی، فرش عزا کو صاف کرتی، مومنات جب چلی جاتی فرش عزا کو بڑھا کر یہ بھی چلی جاتی۔ جب 10 دن گزر گئے، 11ویں دن اس ضعیفہ نے چاہا کہ اس مومنہ کی کچھ خدمت کی جائے، کچھ درہم و دینار اس کے آگے جب سامنے کیے، اب وہ مومنہ پوچھتی ہے کہ آپ نے بڑی خدمت کی ہے، میں چاہتی ہوں کہ آپ کی کچھ خدمت کروں۔ بی بی کہتی ہے کہ کیا خدمت کر سکتی ہیں آپ نے؟ کہا وہ جو کنیز تھی نا میں اسے کچھ ہدیہ دیا کرتی تھی، میں چاہتی ہوں کہ وہی ہدیہ میں آپ کو بھی دوں۔ بس یہ کہہ کر اس نے ذرا درہم و دینار آگے بڑھائے، جیسے درہم و دینار سامنے آئے، یہ سیاہ برقعے میں آنے والی بی بی کہتی ہے یہ بتاؤ کہ کیا بھلا کوئی اپنے بیٹے کی خدمت پر بھی اجرت وصول کرتا؟ کہا بی بی کیا کہہ رہی ہو؟
کہا تم جس کا ذکر کرتی رہی ہو، جس کے لیے میں یہاں روز آتی ہوں، میرا حسین ابن علی ہے، میں زہرا خدمت مومنین کے لیے اجرکم اللہ اجرکم اللہ، تاکہ کسی صورت میں فرش عزا بند نہ ہو، ہر صورت میں حسین کا ذکر ہونا چاہیے۔ عزاداران آج بھی عرب کے ہاں یہ دستور ہے، آج بھی اگر کوئی جوان مر جائے نا، کہ کوئی فوتگی ہو جائے، کوئی وفات ہو جائے، آج بھی عرب کے ہاں دستور ہے کہ مرنے والے کے دروازے پر مرنے والے کا باپ گھر کے دروازے کی چوکھٹ پر کھڑا ہوتا ہے، جب کوئی آتا ہے پرسہ دینے کے لیے تو وہ اس کا شکریہ ادا کرتا ہے کہ آپ کا شکریہ، آپ تشریف لائے۔ اور خواتین کے دروازے پر مرنے والے کی ماں کھڑی ہوتی ہے یا بہن کھڑی ہوتی ہے کہ جو بھی کوئی خاتون آتی ہے وہ اس کا شکریہ ادا کرتی ہیں۔ خدا کی قسم، جہاں کہیں عزا خانہ حسین سجتا ہے، جہاں فرش عزا منعقد ہوتا ہے، مردوں کے دروازے پر خود علی شکریہ کرتے ہیں، آپ کا شکریہ، آپ حسین کے غم میں مجھے پرسہ دے دے آئے۔ اور خواتین کے دروازے پر خود جناب سیدہ ان کو شکریہ ادا کرتی ہیں، اجرکم اللہ اجرکم اللہ۔